نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مستانہ علیہ حیبت پر شریف، اللہ والے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين کہاں سے وہ زبانوں کے جسے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید المرسلین امام الاولین والآخرین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء ذی وقار یاران طریقت اہل محبت اہل درد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ حسین پروگرام بسلسلہ ایصال ثواب آپ کے اس گاؤں کی جامع مسجد میں انعقاد پذیر ہے، جس میں اور آپ سب حضرات حاضر ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر کو حد نگاہ تک خدا وسیع و عریض فرمائے۔ آپ حضرات مجھ سے قبل محترم جناب علامہ سیالوی صاحب کی محبت بھری گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ میں چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ دعا گو کہ رب کائنات کہی ہوئی باتوں پر عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، خدا فرماتے ہیں جلدی سے بڑھو اس بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور باغات وہ ہیں، میری جنت وہ ہے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے اوپر محیط ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ وہ جنت ہے جس کو میں نے متقین کے لیے تیار کر چھوڑا ہے۔ قرآن حکیم کے دامن میں جا بجا مقامات پر اللہ رب العزت نے متقین کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ متقین وہ لوگ ہیں جن کے من کے اندر خدا کا خوف آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ بھی ارشاد فرمایا ہے، خدا فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، خدا فرماتا ہے جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے میں اس کے نفس کا تزکیہ کر دیتا ہوں، اس کے نفس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے میں نے ایسی جنت تیار کی ہے جس میں اس کو ہمیشہ کے لیے ٹھہرنا ہوگا۔ اور دوسرے مقام پہ پھر سورۃ الرحمن میں خدا فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ 2 جنتوں کا وعدہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ کبھی کبھی انسان کی آنکھیں بہہ نکلتی ہیں، وہاں سے پانی اللہ کے خوف کی وجہ سے نکل پڑتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کی آنکھ سے مکھی کے سر جتنا پانی بہہ نکلے تو میرا آقا فرماتے ہیں کہ اس انسان پر خدا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اب انسان دیکھے کہ مکھی کا سر کتنا سا ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا، اور وہ کوئی جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ ہم اس کا مشاہدہ نہ کر سکیں۔ کبھی مکھی آپ کے پاس آئے تو اس کا سر دیکھیے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس کے سر جتنا پانی بھی نکل جائے تو خدا زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ذات ندی وقال عرض کر رہا تھا کہ خدا کا خوف بہت بڑی نعمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں نبی جو نبوت ہے وہ معصوم عن الخطا ہوتی ہے، کبھی نبوت سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو، اس مسئلے کو اپنے ذہن نشین کریں، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیں۔ جلدی سے رکھ دیں ذرا اس کو سنا۔ اقبال فرماتے ہیں نا کہ میں بلبل لالا ہوں اس بجڑے گلستاں کا، تاثیر کا صاحب ہوں محتاج کو داتا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ میں کوئی بات آپ کے دل میں اتارنا چاہتا ہوں، اس سے کبھی بھی زندگی میں خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ اب میں جو بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات تک شکبار رہتے ہوتے تھے، حضور کی آنکھیں ڈلک پڑتی، آنسو نکل پڑتے۔ تو میں ایک دن سوال کرتی ہوں، حضور آپ تو ہر گناہ سے پاک ہیں، معصوم ہیں، تو آپ یہ روتے کیوں ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے رب کا ہیبت اور خوف ہر وقت طاری رہتی ہے۔ حضور کے صاحب وہ ہیں جو محفوظ عن الخطا ہیں، جن کو رب کائنات نے جو ہے گناہوں سے محفوظ کیا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبر کے پاس سے گزرتے وقت آپ رو پڑے۔ ہم تو قبر ہاتھوں سے بناتے ہیں تو ہمیں کبھی خوف نہیں آتا۔ گورکن کو کبھی دیکھیں نا جو قبر کی کھدائی کرتے ہیں، اس سے پوچھیں کہ کیا آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے خوف نہیں آتا؟ دل سخت ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے مال کی ہوس اور حب جاہ، اپنی عزت اور اپنی شہرت اور اپنی عنایت کی وجہ سے ہم خدا کو بھی بھول چکے ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نے عام صحابی کا نام نہیں لیا، یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے فرمایا تھا، عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنتی ہے۔ جس کو حضور ارشاد فرماتے کہ تو جنتی ہے، اس کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان ترجمہ سے نکلنے والے لفظ جو ہیں وہ وحی غیر مطلوب کا درجہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نشان خود نہیں ہوتا، بلکہ خدا فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں میرا حبیب خود نہیں بولتا، اس وقت لب کھولتا ہے جب خدا کا حکم ہو جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنتی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس سے رو رہے ہیں، گزرتے وقت رو پڑے۔ آپ کا جو ساتھی تھا اس نے کہا یا امیر المومنین، آپ روتے کیوں ہیں؟ دیکھا تو قبر کوئی ہے، کون سی بڑی بات ہے؟ ہم میں سے کتنے بندے ہیں جو قبر کو دیکھ کے رو پڑتے ہیں؟ ہمیں کبھی قبر کو دیکھ کے رونا نہیں آیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ عام انسان کو اس سے دیکھ کے تو رونا ہوتا ہو؟ جو قبرستان میں جانے والے روتے ہیں وہ تو اپنے دکھوں کو روتے ہیں۔ کسی کا باپ گزر گیا، کسی کی ماں گزر گئی، کسی کا بیٹا گزر گیا، وہ تو اس دکھ کو رو رہا ہوتا ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اپنے آپ سے خود بھی سوال کریں، میں بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا قبر کی خوف کی وجہ سے بھی کبھی رونا آیا ہے کہ ہم نے بھی اس قبر کے اندر اترنا ہے؟ کتنے کتنے جوان اپنے ہاتھوں سے ہم قبروں کی زینت بناتے ہیں، تو کیا ہمیں کبھی یہ بھی پیغام ملا، یہ بھی سوچ آئی کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے بھی اس قبر کے اندر اترنا ہے، میں بھی کچھ کے لیے عمل کروں؟ عثمان غنی کو عام ہستی کا نام نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت کئی مرتبہ ارشاد فرمائی ہے، اور مشہور حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ارشاد ہے، حضرت بلال کو ایک باغ کے سامنے کھڑے کیا، پھر آقا فرماتے ہیں جو بھی داخل ہوگا نا اس کو کہہ دو کہ تو جنتی ہے۔ صدیق اکبر آتے ہیں اور آپ نے بشارت دے دی کہ حضور فرماتے ہیں کہ آپ بھی جنتی ہیں۔ عمر فاروق آتے ہیں، فرمایا آپ بھی جنتی ہیں۔
عثمان غنی داخل ہونا چاہا تو آپ کو بھی فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو بھی اس باغ کے اندر داخل ہونا چاہے گا اس کو خوشخبری دینا تھا کہ تو جنتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی صحابی ہیں، لیکن قبر کے پاس گزرتے وقت آپ رو پڑے. آپ کے جو آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا، خادم تھا، اور آپ خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین تھے، تو وہ خادم عرض کرتے ہیں یا امیر المومنین آپ روئے کیوں ہیں؟ تو آپ نے بڑے کمال کا جواب دیا. فرمایا بات یہ ہے کہ یہ قبر عام جگہ تھوڑی ہے. فرمایا کہ میں نے مدینے کے تاجدار کے لبوں سے سنا ہے کہ قبر جو ہے نا وہ حشر کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور جو بندہ اس منزل سے پار لگ جائے گا رب اس کی حشر کی ساری منزلوں کو آسان کر دے گا. تو قبر جو ہے اس کو آسان مت سمجھیے گا، یہ اس کے لیے آسان ہو گئی جو دنیا کے اندر آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے قلبی تعلق کو مضبوط رکھے گا. خدا تدیب خان عرض کر رہا تھا اپنے من کے اندر خوف خدا کو اترنے دے، اللہ کا خوف ہیبت دل کے اندر داخل ہونے دے. اور ہم نے کبھی دیکھا ہوتا ہے نا کہ عبارت لکھی ہوتی ہے ایک دیوار کے اوپر، خبردار کوئی الٹ کام نہیں کرنا، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. ہم اسی طرف متنبع ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی، نہیں تو کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب یاد رکھیے گا وہ تو کیمرہ ہے نا، خدا وہ ہے جو ان اللہ علیم بذات الصدور، تیرے سینے میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی خدا جانتا ہے. تو ہمارے دل کے اندر خدا کی ہیبت کیوں نہیں آتی، خدا کا خوف کیوں نہیں داخل ہوتا؟ تو یاد رکھیے گا آقا علیہ السلام کا فرمان نشان ہے. کبھی کبھی انسان اس بات کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ میں اپنے من کے اندر خدا کا خوف اترنے دوں، لیکن وہ داخل نہیں ہونے پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی دل کو اس کام کے لیے تیار نہیں کیا ہوتا. اب دیکھیں نا کہ جب کھیت کو اگر وہاں سے فصل حاصل کرنی ہو تو اس کو پہلے تیار کیا جاتا ہے، وہاں پہ پہلے بیج اور اس سے قبل وہاں پہ ہل چلایا جاتا ہے. تو یار کبھی اپنے کھیت کے اندر ہل بھی چلا کر دیکھیں، اور وہ ہل خوف خدا کا ہے. ہم جب کسی انسان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیں شرم کیوں نہیں آتی؟ جب کسی کا گلا کاٹنے کا دل کرتے ہیں تو ہمیں حیا کیوں نہیں آتی؟ میرے آقا کا فرمان ہے سباب المسلم فسق وقتال کفر، انسان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا قتل جو ہے وہ کفر کے قریب تر ہے. ہم اپنے اپنے گاؤں میں دیکھیں کیا کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے کہ جو کسی کے بارے میں سوچ رہا ہو کہ میں نے اس کو بحق قتل کرنا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو مدینے کے تاجدار کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے تو اپنے من کے اندر حضور کی محبت کو پالا ہے. آقا کا پیار پیدا کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر حیا اور شرم نہیں ہے تو ہم